میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ آج کل جہاں بھی دیکھیں ہر طرف سے اسپیشلی پاور سینٹر سے ہمیں ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، سازش ہو رہی ہے، جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب کیبنٹ کی میٹنگ کرتے ہیں تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے لیکن ہم اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر بھی ہمیں یہی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے، جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی یہ آواز آتی ہے اور سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ہدایات بھی جاری ہوتی ہیں کہ ایسی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور جمہوریت کا تسلسل چلنا چاہیے۔ آخر یہ سازش کر کون رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیا کہیں سازش یہ تو نہیں کہ جب اسمبلیاں اپنی آئینی مدت پوری کر رہی ہیں، 16 مارچ کو تقریباً 40 دن رہ گئے ہیں، تو اس کے بعد کوئی ایسا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لایا جائے جو تقریباً 2 یا 3 سال تک کام کرے؟ اس کی بھی بہت ساری بازگشت سنی جا رہی ہے۔ اگر یہ ساری کام چل رہا ہے اور حکومت، اپوزیشن، ایون عدلیہ بھی یہ بازگشت سن رہی ہے، تو وہ لوگ بے نقاب کیوں نہیں ہو رہے جو یہ سازش کر رہے ہیں؟ انہی سوالات کا جواب معلوم کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولا بخش چانیو صاحب، وفاقی وزیر ہیں۔ ہمیں جوائن کرنا تھا شیخ وقاص اکرم صاحب نے، فیڈرل منسٹر ہیں، جن کے بارے میں پہلے یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ شاید وہ اپنی پارٹی سے ناراض ہیں اور پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے، اور ابھی یہ اطلاع ہے ہمارے پروگرام میں آنے سے پہلے کہ انہیں وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب نے بلا لیا ہے، تو شاید معاملات کچھ وہاں پہ طے پا جائیں۔ لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب نے کلیریفیکیشن دی تھی کل جب یہ اطلاعات آئیں کہ پارٹی کے ساتھ مسائل ضرور ہے لیکن ابھی وہ پارٹی ہاپنگ نہیں کریں گے۔ لیکن ابھی کی لیٹسٹ اطلاع ہمارے پروگرام میں آنے سے پہلے انہوں نے معذرت جب ہمارے پروڈیوسر کے ساتھ کی تو بتایا کہ وہ راجہ پرویز اشرف صاحب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ سینیٹر طارق عظیم صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور لاہور کی سڑکوں کا جو حال ہے، جگہ جگہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، ٹریفک جیمز ہیں۔ سینیٹر طارق عظیم صاحب بھی اس وقت ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں اور انہوں نے میسج دیا کہ تھوڑی دیر میں وہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے۔ میں مولا بخش چانیو صاحب شروع میں آپ ہی سے کروں گا، یہ سازش کون سے عناصر کر رہے ہیں جن کے بارے میں سبھی بات کر رہے ہیں، وہ بے نقاب کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ کو علم ہے کہ کون سے عناصر ہیں؟ اب آپ جس انداز سے پوچھتے کہ میں نام لوں یا اس کی کوئی نشاندہی کروں، تو جب آپ نے سپریم کورٹ کا بھی حوالہ دیا ہے، وہ انتہائی محترم اور طاقتور ادارہ ہے، ان کو بھی کوئی آ رہی ہے کہ اس قسم کا احساس آتا ہے کہ سازش ہو رہی ہے، اور وہ بار بار وہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں۔ کچھ طبقات ہوں گے، کچھ گروہ ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے۔ پھر آپ کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب نے بھی بات کی ہے، پھر اور ادارے بھی کر رہے ہیں، پھر اللہ زندگی دے آپ کے ادارے کو، وہ کوئی کمزور ادارہ تو نہیں ہے، وہ سمندر کی تہہ تک پہنچ جاتے ہو، آسمانوں میں سفر کرتے ہیں آپ لوگ، تو آپ سے تو چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اب حکومت میں لوگ تو محتاط ہو کر ہی بات کریں گے اور ذمہ داری کے ساتھ بات کریں گے۔ جمہوریت کو پاکستان میں سازشوں نے جس انداز سے گھیرے میں رکھا ہے، کوئی جمہوریت اپنی مدت پوری نہیں کر سکی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ خدشات تو ہر وقت رہیں گے۔ تا وقت کے الیکشن ہونے لگے، الیکشن کا دن آ جائے، الیکشن میں لوگ چلے جائے، ہم اطمینان کریں گے، ہمیں رزلٹ کا کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، ہمیں یہ پریشانی نہیں۔ منسٹر صاحب میں اسی خطرے کی جو آپ نے بات کی کہ لوگوں کو خطرہ یہ تو نہیں ہے کہ دوبارہ شاید پیپلز پارٹی آ جائے یا صدر زرداری صاحب دوبارہ ایوان صدر میں بیٹھے ہوں تو وہ کچھ لوگوں کو شاید قابل قبول نہ ہو، تو اس لیے یہ سازشیں ہو رہی ہیں؟ اگر وہ لوگ ہیں اور جن کو آپ بھی سمجھتے ہوں گے اور دنیا بھی جانتی ہوگی، تو پھر سب سے بڑے جمہوریت کے دشمن تو وہی ہیں۔ ان سے بڑے اور سازش کرنے والا کون ہو سکتا ہے کہ جو عوام کے فیصلوں کو ہمیشہ روکتا رہے؟ اور میں پھر کہتا ہوں، سپریم کورٹ کا کہنا بھی اپنی جگہ پر ہے، میرا بھی کہنا جو ہے وہ سیاسی کارکن کا ہے کہ عوام کی رائے کو نہیں روکا جا سکتا۔ عوام کے فیصلے سے انحراف کیا گیا تو پاکستان کو نقصان پہنچا تھا، اور پھر ہم سب طے کر کے بیٹھے تھے کہ ہم عوام کے فیصلے کا احترام کریں گے۔ بدقسمتی سے 2-3 الیکشن میں نے دیکھے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ اداروں نے عوام کا فیصلے کا احترام کیا ہو۔ پہلی بار میں دیکھتا ہوں پاکستان کی فوج کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، عدلیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اپنی سیاسی مخالف پارٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تمام لوگوں نے اختلافات کرنے کے باوجود، کئی چیزیں ناپسندیدہ جو مجھے لگتی ہیں ان کرنے کے باوجود بھی انہوں نے ایک جمہوریت کو چلانے کا دیا ہے۔ سازشیں کامیاب نہیں ہوگی، لیکن یہ قوت موجود ضرور ہے جو پھر پاکستان کے لوگوں کو پھر افراد کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ عوام اجتماعی طور پر اپنی بہتری کا، اپنی آزادی کا، خود مختاری کا، خوشحالی کے کوئی فیصلے کر سکے، یا ایسا نظام لائیں جو ذوالفقار علی بھٹو نے لایا۔
جی جس کو جی عام منسٹر ذوقار صاحب بھٹو نے سازشوں کا کیا اعتراف آپ بھی کر رہے ہیں جی سیاست میں عوام کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے، بالکل اس میں یہ فکر ذوالفقار اسمبلی بھٹو میں نے خیال دیا، اور اس کے 40 دن دشمن میں ہیں۔ اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ سینیٹر طارق عظیم صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر لیا ہے اور لاہور میں کافی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے، ٹریفک جیم بھی اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہیں۔ سینیٹر طارق عظیم صاحب بھی ایسی ٹریفک جیمز اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے نکلتے ہوئے بالآخر اسٹوڈیو میں پہنچ گئے۔ سینیٹر صاحب ویری وارم ویلکم۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جب کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے اس میں وزیر اعظم بھی ذکر کرتے ہیں سازش ہو رہی ہے، آپ کی جماعت کی طرف سے بھی یہ آوازیں آتی ہیں کہ ہاں جی سازش ہو رہی ہے اور اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ بازگشت سنی جاتی ہے۔ آخر یہ کون لوگ ہیں جو یہ سازش کر رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں بدقسمتی ہے ہماری کہ کبھی بھی جب بھی جمہوریت کا عمل چل پڑتا ہے تو بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ جمہوریت یہاں پہ روٹس پکڑے اور مضبوط ہو، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اب میں سن رہا تھا مولانا بخش چانڈیو صاحب کو، میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بہت اہم رول ہے۔ اگر یہ آپس میں مل بیٹھ کے اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی ہم نے کسی ایسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا، تو بہت مشکل ہوگا کسی کے لیے کامیاب ہونا۔ تو ابھی تو اچھی بات یہ ہے کہ تقریباً سب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، شاید چند ایسے لوگ ضرور ہیں جو کہ شاید سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ ڈیلے ہو جاتا ہے، التوا میں چلا جاتا ہے الیکشن کا معاملہ، تو کوئی ایسا سیاسی معجزہ ہو جائے کہ ان کی اسٹرینگتھن ہو جائیں۔ وہ ابھی جو آپ جو دیکھیں آؤٹ سائڈ بیٹھے ہیں باہر اس پارلیمنٹ میں، جی سینیٹر صاحب کیا سازش یہ تو نہیں ہو رہی کہ کوئی ایسا سسٹم لایا جائے، ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ لائی جائے؟ بنگلہ دیش ماڈل کی بھی ہم نے بازگشت سنی، جو 2-3 سال تک آ کے پھر آگے جیسے کہ ہم پچھلے 65 سال میں سنتے ہیں کہ کرپشن کو ختم کرے گا، سسٹم کو بہتر کرے گا، گورننس بہتر کرے گا، ایسی کچھ باتیں چل رہی ہیں آپ کے علم میں بھی ہیں؟ دیکھو جی، ٹیکنوکریٹس کی حکومتیں پہلے بھی آئیں اور جب بھی کبھی آتی ہیں تو سب سے پہلے یہی جواز دیا جاتا ہے کہ اس کو اس لیے لایا گیا کہ پاکستان میں کرپشن کو ختم کیا جا سکے، اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے، تو لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں پایا۔ اب دیکھیں کام یہ اس چیز کو جو ہے کرنا ہے، کرپشن سے پاک رکھنا ہے معاشرے کو، اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے لوگوں کی، تو وہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک جو ہے جمہوری حکومت یہی کام نہ کر سکے۔ تو جمہوری حکومت تو یہ کام کر رہی ہے، مولانا بخش چانڈیو صاحب لاء منسٹر بھی رہے ہیں اور obviously سپریم کورٹ کو بھی دیکھتے رہے ہیں کہ وہ بھی اسی سسٹم کا، جمہوری سسٹم کا حصہ ہے۔ کرپشن پہ انہوں نے بھی بات کی، ہماری پارلیمنٹ نے بھی بات کی کہ مولانا بخش چانڈیو صاحب اگر یہ سسٹم چلتا رہا تو ہمارے مختلف ادارے جو ہیں، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، وہ اس کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے جیسے کہ سپریم کورٹ نے کیا۔ سپریم کورٹ کے کردار کو بھی آپ سراہتے ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیں میں نے پھر کہا کئی فیصلوں سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، میں عام شہری کی حیثیت میں بھی اور سیاسی کارکن کی حیثیت میں، اور کئی لوگ ہوتے ہیں جو فیصلوں سے ناخوش ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بغاوت ہم کر رہے ہیں۔ میرا کہنے کا وہی مطلب ہے۔ ویسے بنیادی طور پر انہوں نے آئین کی پاسداری کی ہمیشہ بات کی ہے، جو بیانات آتے رہے سپریم کورٹ کی طرف سے اس میں ہمیں مایوسی نہیں ہوتی، لیکن فیصلے آتے ہیں اس سے میں اختلاف بھی ہوتا ہے، یہ کوئی جرم کی بات نہیں۔ لیکن جو آپ بات کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں خدشات اس لیے ہوتے ہیں، اور آپ جو احتساب کی بات کرتے ہو، سینیٹر صاحب بیٹھے ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ بھی میری بات سے متفق ہو گئے۔ سیاست دانوں کا احتساب اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے عوام کو کرنا ہوتا ہے، عوام ہی کرتا ہے۔ اگر اس ملک میں 60 سال میں مسلسل الیکشن ہوتے رہتے تو آج کئی بدعتیں ختم ہو چکی ہوتی پاکستان کی سیاست سے، کئی بیکار لوگ، آئین سے انحراف کرنے والے لوگ، کرپٹ لوگ کئی آج کل گھروں میں ہوتے اور گمنام بھی ہوتے آپ کو نظر آتے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے احتساب کے نام پر؟ ایک کمیشن، احتساب کمیشن بنایا جس کو سیف الرحمان کو اس کا مقرر کیا، اور ایسے احتساب کیا کہ صرف جس پر خود شرمندہ ہوئے، جس ہمارے دوست، میں ان کو ابھی برا بلا نہیں کہہ رہا، میں ایک تاریخ بتا رہا ہوں احتساب کی۔ مارشل لا آئی، ضیاء الحق آیا، احتساب آیا، صرف پاکستان پیپلز اچھا پارٹی کے منسٹر صاحب، نمائندوں کو ایک کچہرے میں احتساب کھڑا کا کیا گیا۔ ایک احتساب کا عمل عدالتوں دیکھیں، کے ذریعے بھی چل رہا ہے، وہ عمل بھی صحیح ہے یا آپ کو اس سے اختلافات ہیں کچھ؟ وہ بھی تو ایک ادارہ ہے نا، ہمارے انسٹیٹیوشن ہے۔ دیکھیں میں پھر کہتا ہوں، اختلاف کی گنجائش کا مطلب یہ موجود ہے، کیونکہ ہم کئی فیصلوں کو دیکھتے ہیں، جیسے اصغر خان کا کیس اب دیر سے آیا، لیکن اس سے پہلے آیا۔ ابھی دنیا اعتراض کرتی ہے پنجاب حکومت کے متعلق جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسٹے آرڈر پہ آج تک حکومت چل رہی ہے، اور کئی فیصلے ہیں، تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے بھی، اس حوالے سے جی کیا کہتے ہیں؟ جی اسٹے آرڈر پہ پنجاب حکومت چلتی رہی ہے ساری۔ جیسے میں تو سن چلے رہا ہوں، مولانا مجھے بخش پتہ چانڈیو اتنا نہیں ہوتا۔ صاحب، میں بریک کے بعد آ کے
بریک کے بعد آ کے اس پہ بات کریں گے ناظرین. اور بھی بہت اہم موضوعات ہم نے ٹیک اپ کرنے ہیں اس میں, اور خاص طور پہ چیئرمین نیب کے حوالے سے جو کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹس جاری ہوا ہے. چیئرمین نیب کے کانٹینٹس اس لیٹر میں کچھ بہت اہم باتیں تھیں, اور سپریم کورٹ نے جو اس پہ اپنا شارٹ آرڈر دیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں بہت اہم موضوع پہ کہ سازشی عناصر کون سے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے منسٹر مولا بخش چانڈیو صاحب نے کہا کہ پنجاب حکومت تو سٹے آرڈر پہ چلتی رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہوتا ہے, انصاف سب کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے. کیوں سینٹ صاحب, منسٹر صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے صرف سٹے آرڈر پہ چلتی رہی ہے؟ نہیں جی, ایسی بات نہیں ہے. سٹے آرڈر پہ ہے تو کوئی بھی بندہ جا کے سٹے کو ویکیٹ کروا سکتا ہے. خود مولا بخش چانڈی صاحب میرے سے بہتر جانتے ہیں, لا منسٹر رہے ہیں اور بڑے اچھے وکیل ہیں خود, تو ایسی بات نہیں ہے. بہرحال اگر کسی کو اعتراض ہے اس پہ تو کسی وقت بھی جا کے کورٹ میں جا کے اس کو سٹے کو ویکیٹ کروا سکتے ہیں. پتہ نہیں مولا بخش چانڈی صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں. اسٹے آرڈر ویکیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو جج صاحب دیتے ہیں نا اسٹے آرڈر. نہیں, اس کو ویکیٹ بھی تو کروایا جاتا ہے نا. یو کین گو ٹو دی کورٹ. مولا بخش چانڈیو صاحب اسٹے آرڈر پھر ویکیٹ کیوں نہیں کروایا آپ نے؟ اگر اعتراضات اتنے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ غلط اسٹے آرڈر تھا, سینڈر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پروسیس ہوتا ہے جو کہ سب جانتے ہیں. یہ اپنے معاملے میں سب ایسی رعایت مانگتے ہیں, ہمارے معاملے اٹل فیصلہ دیتے ہیں. ہم جب کوئی بات کہتے جائیں کورٹ میں جائیں ثابت کر لیں. ہمیں کہتے یہ ہو گیا جناب, آپ پر الزام لگ گیا, اب چھوڑو گدی, چھوڑو بھگو. لیکن اپنے معاملے میں اب آپ کہیں ہے نہیں ہے, انصاف ہے نہیں ہے, لوگ تبصرے کیوں رہے کر رہے, میں تو نہیں کر رہا, مجھے پتا ہے, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. اب یہ بھی کہتے ہیں ہے تو کورٹ میں چلے جائیں. یہ تو کوئی جواب نہیں ہے, اس میں ہی ان کا اقرار چھپا ہوا ہے. اب میں بہرحال ابھی تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے, میں تلخیوں سے گریز کر رہا ہوں. سچی بات تو یہ ہے, میں آدھی میں میری بات کٹ گئی. میں نون لیگ کا سیاسی کارکن کی حیثیت میں دشمن نہیں ہوں, مخالف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں یہ میدان میں ہونے چاہیے. انہوں نے ابھی بہتر رویہ کیا, اور میں ہر پروگرام میں کہتا رہا ہوں. میں کہتا رہتا تھا, اور ہمارے دوست نہیں مانتے تھے, کہ نون لیگ آگے چل کر الیکشن تک ہمارے ساتھ جائے گی, اور الیکشن تک ہم ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. آج آپ دیکھ رہے ہیں, میں کہتا تھا اسمبلی میں انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے, یہ اچھی روایت ہو رہی ہے. میں اس کے لیے ان کے خلاف نہیں ہوں. میں احتساب کی بات کر رہا ہوں. احتساب جو آپ بار بار کر رہے ہو, احتساب 60 سال میں. منسٹر صاحب ایک مجھے بات کریں ارشد, ایک بات مجھے کرنے فرمائیے. 60 سال میں احتساب صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا ہے. 60 سال میں احتساب کسی سیاستدان کا ہوا ہے تو وہ پاکستان, کسی قائد کا ہوا ہے تو پیپلز پارٹی قائدین کا ہوا ہے. کسی اور پارٹی کو احتساب کے حوالے سے اس انداز سے کٹڑے میں نہیں کھڑا کیا گیا, اور آج بھی ہمارا ہو رہا ہے. جہاں تک نواز شریف صاحب کا احتساب نہیں ہوا. دیکھیں میرے خیال منسٹر صاحب میں آتا ہوں. منسٹر صاحب پوری میڈیا نے صرف یہ بات تو نہیں ہے. ایک پوائنٹ آف کلیریفیکیشن میں لے لوں سینٹر صاحب سے. اگلا سوال میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. نواز شریف صاحب کا احتساب کبھی نہیں ہوا؟ بہت سارے لوگوں کا احتساب ہوا. دیکھیں ایک چیز, میں اس کا جواب اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں احتساب, اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے, اس کے خلاف کوئی مقدمہ چلایا جاتا ہے اور اس میں وہ جا کے الزام ثابت ہو جاتا ہے تو ایک بات ہے. مولا بخش چانڈیو صاحب ہیں, مجھے بتائیے کتنے لوگوں نے الزام لگایا مولا بخش چانڈیو پہ کہ یہ رشوت لیتے ہیں یا پیسہ کھاتے ہیں. ثابت کی بات نہیں, لیکن دیکھیں جہاں پہ کوئی بات ہوتی ہے دھواں وہیں اٹھتا ہے نا جہاں کوئی آگ لگی ہوتی ہے. ان کے اوپر کبھی الزام کیوں نہیں لگا؟ مجھے یہ بتائیے. ان کے دوسرے کولیگز ہیں جو ان کو یہ جانتے ہیں میں کسی طرح اشارہ کر رہا ہوں, بتائیں جب زرداری صاحب ان پہ کوئی الزام لگایا جاتا ہے, ان پہ الزام کوئی لگایا جاتا ہے. میاں صاحب کی وجہ دفعہ یہ دھواں کام چلا جاتا ہے. میں طارق ادیب ایسے سنیں, میں طارق ادیب صاحب کو کہتا ہوں کہ جب بھی نون لیگ کے آج کل بہت سارے دوست کچھ اصول طے کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے تو اسے میں نے کہا یہ اصول طے نہ کریں آپ. یہ سارے مرحلے آپ پر بھی گزرے ہیں. اگر جو دھواں اٹھائے تو کوئی مصیبت ہے تو آپ کے بھی کئی کونوں سے دھوئیں اٹھ چکے ہیں. اب آپ کا بھی کوئی شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جو محفوظ رہی ہو. لوگوں نے آپ بھی بڑی رائے قائم کی ہوئی ہے, آپ میں بھی بڑے الزام لگے ہیں. ابھی سپریم کورٹ نے سن لیں, اصغر خان کیس کا اتنا بڑا الزام ہے آپ پر کہ آپ جان نہیں چھڑا سکتے. ابھی کل ایک جنرل صاحب آ گئے, انہوں نے, آپ اگر الزام کہہ رہے ہو تو الزام تو آپ پہ بہت لگ رہے ہیں. الزاموں کی نہ کریں, الزاموں کی نہ جائیں. الزامات کی سیاست سے آگے چلتے ہیں. یہ دھواں سب جگہ سے اٹھتا رہتا ہے. ایک اور اہم سوال کی طرف آتے ہیں. آپ نے کہا کہ احتساب تو صرف سیاستدانوں کا ہوتا ہے. ہم تو آج کل دیکھ رہے ہیں تو احتساب کا بھی احتساب ہو رہا ہے آج کل. اگر آپ دیکھیں,
अगर आप देखें, मैं माफी मांगता हूं किसी को मेरी बात बुरी लगे, ईमानदारी की बात है, अगर ये नेब के चेयरमैन और ये नेब इस हुकूमत की मुकर्रर करदा नहीं होती और इसमें केसेस हमारे न होते, इसमें वजीर-ए-आज़म जवाबदार हमारे दोनों ना होते, तो मैं समझता हूं इस केस का भी हुलिया और ये आपको नजर आता। अब ये आजकल अदलिया का एक नया दौर है, इसलिए मैं उस पर कोई राय जनी नहीं कर सकता, लेकिन माजी में भी रिकॉर्ड टूटे हुए नेब के चेयरमैनों के, माजी में भी अफसरशाही के, माजी में जजों के, किस अंदाज से टेलीफोन पे सुन सुन के सियासतदानों से उन्होंने बीबी को सजाएं दी है, उन्होंने किस अंदाज से झूठे केस चलाए हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि तलखियां भूल जाएं, आगे चले। हम कब तक लड़ते रहेंगे? फॉरवर्ड स्टेप हम कब तक तलखी में फंसते चलेंगे? सेनेटर साहब, ये स्टेप फॉरवर्ड नहीं है। पहले तो हम सुनते थे कि सिर्फ एहतसाब सियासतदानों का होता है, जो कि मिनिस्टर साहब ने भी कहा, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि एहतसाब का भी एहतसाब हो रहा है। क्या ये पॉजिटिव अमल है? बिल्कुल जी, देखें, नोबडी इज अबव द लॉ, कोई सेक्रेड काउ नहीं होनी चाहिए, हर एक के सामने। सेक्रेड काउस के साथ चेयरमैन साहब लिखता है, चेयरमैन नैब ने लिखा था रेजिंग बुल्स भी नहीं होने चाहिए। रेजिंग बुल्स कौन से हैं? चले, ये तो उनसे पूछा जाए तो वो शायद एक्सप्लेन कर सके। और ना ही मेरा ख्याल पार्लियामेंट की विजडम, सेनेटर की विजडम तो चेयरमैन नैब से ज्यादा होती है ना। जब नैब के सामने, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के सामने नैब के चेयरमैन साहब पेश हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको भी नहीं चाहिए था कि इतना इस किस्म का खत लिखा जाता है जिसको। बट इजंट दैट वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं है चेयरमैन नैब और सदर मुमलिकत के दरमियान? तो उन्होंने पब्लिक किया, नैब चेयरमैन तो खुद फसी बुखारी साहब ने उसको पब्लिक किया। ये इसलिए नहीं कि वो अदालत की तरफ से उसको पब्लिक किया गया, उन्होंने खुद पब्लिक किया, मीडिया को उन्होंने उसको रिलीज किया। तो ये मैं समझता हूँ सब लोगों को ख्याल होना चाहिए कि कोई चीज़, उनका जो एक्शन है उसके क्या मायने लिए जा सकते हैं। नैब चेयरमैन को चाहिए था कि वो इंतजार करते जब तक केसेस खत्म हो जाते, या कम से कम अपने जो है एंड तक पहुंच जाते, जो भी उनका एंड होता उनके हक में होता या उनके खिलाफ होता, फिर जाके कोई ऐसी बात करते। तो उन्होंने मैं प्रीएम्प्ट कर दिया सारी चीज को, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा मिनिस्टर साहब, आप क्या समझते हैं जो चेयरमैन नैब की खतो खिताबत है सदर मुमलिकत के साथ, वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन के जुमरे में आती है या नहीं? मैं देखिए, वो एक खुद मुख्तार इदारा है, एक कानून के तहत है, उसने एक चीज बात की है कि ये मेरा अख्तियार था। अब वो मामला कोर्ट में है, लेकिन हमारे जो दोस्त कहते हैं कि उनका जिक्र आता है और उनके खिलाफ मैं कहता हूं, और ये कहते जब तक साबित न हो जाए तब तक ना करते। मैं आपसे पूछता हूं, इंतहाई मोहतरम मुकर्रम इदारों से पूछता हूं कि जनाब हमारे हवाले से कौन से केसेस में रायजनी करने से एतराज किया गया, रायजनी से बचा गया और फैसले का इंतजार किया गया, फिर हमें मुजरिम करार देते। अब फैसले आए ही नहीं है, हम तो उससे पहले पहली पेशियों पे ही मुजरिम करार दिए गए मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ गिरोह और इदारों की तरफ से। हमसे आप भी वही तवक्को करें जो तारिक अजीम साहब आप हमारे साथ रवा रखेंगे। आपसे मुराद मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपसे बात करके बात करना चाह रहा हूं। आप ये जो कह रहे हो कि सब्र किया जाता नेब के चेयरमैन, मैं नेब के चेयरमैन का हामी नहीं हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का हामी हूं, मैं नेब के चेयरमैन का हामी नहीं हूं। लेकिन आप जो बात करते हो तो हर इंसान को हक तो वही देना। नहीं मिनिस्टर साहब, आप माफ कीजिएगा, सुने तो सही, अरशद सुने तो सही, तो आपका इदारा है, लीड लगी हुई है, पाकिस्तान का इदारा है, आप एक इदारे के हामी हो गए, दूसरे के नहीं। मैं एक इदारे की बात नहीं कर रहा, मैं एक इदारे की बात नहीं कर रहा, मैं उन सियासी दोस्तों की बात कर रहा हूं जो इसमें जैसे तारिक साहब ने बात की है। आप मेरी बात को इदारे की तरफ न ले जाएं। जैसे उन्होंने कह दिया कि फैसला आता, किस फैसले का इंतजार किया है? बेनजीर साहबा के फैसले में हमें पहले आप मुजरिम करार दे चुके हो, करप्शन केसेस में पहले हमें मुजरिम करार दे देते हो, वजीर-ए-आज़म के हवालों से हमें पहले मुजरिम करार देते हो, अखबारों की हेडिंग लगा देते हो। आप कब इंतजार करते हो फैसले का? आपके मामले में आपका मामला है तो आप कहते हैं इंतजार करो फैसला आ जाता, ऐसा तो नहीं होता। मुजरिम किसने, मिनिस्टर साहब मुजरिम किसने करार दिया? बेगुनाही साबित करने का। मिनिस्टर साहब जी, मुजरिम किसने करार दिया? देखिए अब यार आप ये अगर आज फिर मैं कटरे में हूं और प्रोग्राम में नहीं हूं तो मैं बात करने को तैयार हूं। आपकी अखबारें देख लें, हेडिंग देख लें, आपके तज्जिए देख लें, आपके एंकर साहबान जो आकर बैठते हैं, जो अभी मैं क्या कह सकता हूं उन साहबान को जिनका एक भी तज्जिया दुरुस्त साबित नहीं हुआ। ईमानदारी की बात है, काफी पर बोझ है जो लोग, उनके तज्जिए देख लो। अभी तो पहले ही मुजरिम करार दे दिया गया, हमारा तो इंतजार ही आप लोग नहीं करते हो, इंतजार में बैठे हैं। नहीं मिनिस्टर साहब, अगर किसी एक सेक्शन ऑफ द मीडिया से
چند صحافی چند مجرم قرار دیں یا کوئی اسپیسیفک میڈیا گروپ اگر ایجنڈا لے کے چل رہا ہے تو اس میں سارے تو نہیں آ جاتے نا, کچھ کریڈیبل رپورٹنگ کریڈیبل جرنلزم بھی کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے. جی منسٹر صاحب میں بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں اور صوبوں کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. لاہور ہائی کورٹ کی بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشنز ہیں قانون بنانے والوں کے حوالے سے, چند 100 قانون بنانے والے جن کے بارے میں آبزرویشن آئی کہ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نئے صوبے جنوبی پنجاب میں نیا صوبہ بنانے کے حوالے سے بھی کافی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ایک طرف لاہور ہائی کورٹ میں کچھ آبزرویشنز آئیں جس میں یہ کہا گیا کہ یہ چند 100 لا میکرز ہیں, ان کو بھاولپور کا سٹیٹس بھی نہیں پتا اور نوٹیفیکیشن بھی منگوا لیا گیا جو کہ پیر کے دن لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوگا. اور ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں ایک پریویلیج موشن موو ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے, جس پہ کہ کافی سارے آبجیکشنز اٹھائے گئے ہیں اور اس کمیشن کو, نئے صوبوں کے لیے کمیشن کو کنٹروورشل قرار دیا گیا ہے. کچھ اسی طرح کے معاملات لاہور ہائی کورٹ میں بھی چل رہے ہیں. کیا یہ ایک عجیب حسن اتفاق نہیں ہے سینیٹر صاحب کہ نیشنل اسمبلی میں آپ پریویلیج موشن موو کرتے ہیں, لاہور ہائی کورٹ سے آبزرویشنز اس طرح کی آ جاتی ہیں جو کہ جس پہ کہ کوشچنز اٹھائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, ہم نے تو لے کے گئے ہیں نیشنل اسمبلی میں اس چیز کو کہ آپ ضرور بٹھائیے, کمیشن بٹھائیے, لیکن جو لوگ کنسرن لوگ ہیں یعنی کہ اس جگہ سے بلونگ کرتے ہیں, سدرن پروونس سے بلونگ کرتے ہیں, ساؤتھ پنجاب سے, ان کو بھی شامل کیا جائے. جو ہم نے نامینیٹ کیے تھے لوگ وہ تو ہمیں ان کو نہیں ڈالا گیا, خود اپنی طرف سے اسپیکر صاحبہ نے ان کے نام دے کے اس کو بٹھا دیا گیا وہاں پہ. ہم تو یہ چاہتے ہیں, اس طرح میرے دوست ہیں سینیٹر فرت اللہ بابر صاحب, ان کو اس کمیشن کا ہیڈ بنایا ہوا ہے, یعنی کہ وہ خود بلونگ نہیں کرتے اس ایریا سے, وہاں سے کبھی الیکٹ نہیں ہوئے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جن لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے یہ سارا جو بھی پرپوزلز ہیں اس وقت, خواہ وہ ہزارہ کے ہوں, خواہ وہ ساؤتھ پنجاب کے ہوں یا بہاولپور سے ریلیٹ کرتے ہوں, ان لوگوں کو انوالو ہونا اس میں ضروری ہے. آپ دیکھیں بھکر اور میاں والی کو آپ نے اس میں شامل کر لیا, تو یہ جو بی جے پی کا یہ ہوچ پوچ بن گیا ہوا ہے سارا صوبہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ پرابلی اٹ از اے نان اسٹارٹر ٹو اسٹارٹ ود. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو لے کے آنا ہے, تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو زبان کی بنا پہ یا کسی مسلک کی بنا پہ یا کسی اور بنا پہ نہیں بنانا چاہیے. ساری دنیا میں ہوتا ہے جب بہت بڑے ہو جاتے ہیں صوبے تو ایڈمنسٹریٹو ریزنز کی وجہ سے, آبادی کی وجہ سے اس کو اس میں ایڈمنسٹریٹو جو ہے ڈیویژن کر دی جاتی ہے, اینڈ وی ول ویلکم دیٹ. لیکن اگر وہاں پہ آپ جائیں اور لوگوں سے رائے لیں, اور اف دے ڈو وانٹ کہ ہمیں صوبہ علیحدہ ہونا چاہیے, بہاولپور کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب نے سب سے بہت پہلے تقریباً 4 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کی ایک پوزیشن علیحدہ ہے, اس کو ریسٹور کر دینا چاہیے. ساؤتھ پنجاب ہے, اگر وہ چاہتے ہیں لوگ ان سے رائے لے لی جائے, اگر وہ چاہتے ہیں بننا چاہیے ایڈمنسٹریٹولی, اگر اس سے زیادہ بھی صوبے بننے ہوں تو ضرور بنا دی جائے. پرنسپل آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں؟ مولا بخش چانڈیو صاحب, لاہور ہائی کورٹ میں آبزرویشن آئی جو کہ رپورٹ بھی ہوئی کہ موجودہ پارلیمنٹ کو اور کسی سیاسی جماعت کے پاس نئے صوبے بنانے کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کیا آپ اس پہ سیاست کر رہے ہیں, وہ بھی الیکشن میں جاتے وقت؟ میرا خیال میں ایک پل کے لیے مجھے بڑا احساس تھا, ایک سیکنڈ کے لیے میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ میں پوری میڈیا کے دوستوں نے اجتماعی طور پر ان کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے حالیہ دنوں میں جو جمہوریت کے لیے معاملہ ہو رہا تھا اس میں اداروں کے تقدس کے لیے اور جمہوریت کے استحکام کے لیے جو ان کا کردار ہے میں اس کو نہیں بھول سکتا. ایک آدھے آدمی کی وجہ سے, جیسے ہمارے دوست ایک آدھے سیاستدان کی وجہ سے جو ہر وقت آمرتوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے پورے سیاستدانوں کو گالیاں دیتے, میں ویسا نہیں ہوں. میں اجتماعی طور پر میڈیا کے دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں. اب آپ جو کہتے ہیں کورٹ نے فرمایا ہے, اب کورٹ کے فرمانے آبزرویشن دی ہے, اس میں جو اخباروں کی لیڈ آتی ہے وہ سب آبزرویشن تو ہے. فیصلے کا کب انتظار ہوتا ہے, ان ریمارکس کے حوالے سے جو افراتفری پھیلی ہے, ابھی میں اس میں بات نہیں کر سکتا. دیکھیں تو صحیح, فیصلے میں وہ کورٹ عدالت عالیہ نے وہ کہا ہی نہیں ہوگا. سپریم کورٹ, میری محترم مکرم سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ دیا ہی نہیں ہوگا. جو ریمارکس آتے ہیں جس انداز سے, اچھا یہ لاہور ہائی کورٹ کے لاہور ہائی کورٹ کے کئی فیصلوں پر ہمیں تحفظات ہیں. لوگ ان کے سامنے آئے ہیں, وابڈا کے بیچ میں وہ آ جاتے ہیں, صوبوں کے وہ ہمارے کالا باغ ڈیم پر فیصلہ دے دیتے ہیں, صدر مملکت کے لیے فیصلہ دیتے تھے. ہمیں وہ فیصلے قبول نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں یہ قومی وقار اور آزادی کے منافی ہے, یہ قومی مفاد کے تحت فیصلے نہیں ہیں. اب آپ جو کہتے ہو یہ کہنا کہ کسی اسمبلی کو اختیار نہیں ہے, تو جناب عالی آپ ہی اعلان کر دیجئے, آپ کہہ دیجئے صوبے بنانے نہیں بنانے, آپ قانون پاس کر لیجئے.
सूबाई असेंबली को अख्तियार नहीं, आइन में दिए हुए तरीके पर नहीं बन सकते, कौमी असेंबली को अख्तियार नहीं, तो जनाब किसको है? आप ही बता दें। आप हैं, आप बनाएंगे, आप इंतजाम चलाएंगे, आप हुकूमत करेंगे। आप हुकूमत के काम को आइन की रूह से गलत करार दे सकते हैं। हम जो फैसला करें, पार्लियामेंट और पंजाब असेंबली जो फैसला करे उसको आइन तहत आप गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन ये रिमार्क्स देना कि इनको फिर किसको अख्तियार होगा? जिन लोगों ने आइन बनाया है, जो आइन में तरमीम करने का अख्तियार रखते हैं, उनको आप कहेंगे कि आप आइन नहीं बनाए? फिर आगे चल सेनेटर तारिक मार्शल ये मार्शल आर्डर तो नहीं, ये मार्शल आर्डर तो नहीं, सब मार्शल और चीफ मार्शल आर्डर तो नहीं होता। कानून और बिल्कुल मिनिस्टर साहब, योर पॉइंट इज वेल रजिस्टर्ड। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद महमूद साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी। जो मौला बख्श चांडी साहब ने एक बात कही है उसमें सदाकत है कि पार्लियामेंट जब चाहे तो आइन में वो उसको अमेंडमेंट कर सकती है। एक तरीका कार लेट डाउन है कि 2/3 मेजॉरिटी से वहां से अमेंडमेंट हो सकती है। उसके बाद इस हवाले से भी मौला बख्श चांडी साहब को बखूबी पता है कि जब बाउंड्रीज चेंज करने की बात होती है किसी भी प्रोविंस की, तो उसमें भी एक तरीका कार ले डाउन है जिसके वो उस असेंबली यानी कि पंजाब असेंबली को फिर उसको पास होना होगा, फिर जाके उसको सदर साहब उसकी मंजूरी दे सकते हैं। मेरा ख्याल है मौला बख्श चांडी साहब इसे एग्री करेंगे। तो एक तरीकाकार मौजूद है और पार्लियामेंटेरियंस को यह हक हासिल है कि जैसे मैंने कहा कि ये तरीकाकार अगर वो इख्तियार करें तो मेरा ख्याल है कि ना सुप्रीम कोर्ट या दूसरी कोर्ट कोई भी जो है उसको चैलेंज नहीं कर सकती। ये बात ठीक है, इंटरप्रेट करने का हक जरूर है अदालतों को, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस को जो हक हासिल है उसको वापस भी वो नहीं ले सकते, उसको छीन भी नहीं सकते। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग और सीरियस ऑब्जर्वेशन जस्टिस खालिद महमूद साहब ने की, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद महमूद साहब ने, कि चंद 100 कानून बनाने वाले अपना फैसला लोगों पे मुसल्लत कर रहे हैं जिससे कि मुल्क में अनारकी हो सकती है। जज साहब ने ये बात की और साथ ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि इन सियासी जमातों के मंशूर में नए सूबे तो थे ही नहीं। इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले सेनेटर तारिक अजीम साहब ने एक तरीका कार बताया। मिनिस्टर साहब, आप इससे एग्री कर रहे हैं जो सेनेटर तारिक अजीम साहब फरमा रहे कि पंजाब अल्टीमेटली चीज़ आके पंजाब असेंबली से 2/3 से अप्रूव होगी और फिर वो सदर ममलिकत साहब के पास जाएगी, सिग्नेचर होंगे और उसके बाद नया सूबा बन सकता है? कानून यही कहता है। तारिक अजीम साहब ने कोई भी बात जेब से निकाल के नहीं कही। तारिक अजीम साहब ने आइन की रूह से जो तरीक़ेकार है वो बताया है। तो कौन सा असेंबली का मेंबर होगा और सियासतदान होगा जो आइन के तरीके से हटकर बात करेगा? हम बात कर रहे हैं कि सियासतदानों को हक किया है या नहीं है, बात उस पर हो रही थी। तारिक अजीम साहब ने बात ठीक की है। हम भी कहते हैं जो आइन का तरीका है उस पर अमल करते हुए हमें कौन रोक सकेगा? बिल्कुल, कौन रोक सकेगा? इसमें गलत मिनिस्टर साहब एक सवाल आता है साहब, आप देखिए, सुने, ये बना नहीं सकते। पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया, सियासतदान मुल्क बना सकते हैं। आइन सियासतदानों ने बनाया। अब जो हम कहते हैं ये आइन कहता है, ये आइन आज कह रहा है। जब आइन बन रहा था तो बिजुनजो साहब कह रहे थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसको कहा गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो कह रहे थे, मौलाना मौदूदी के प्रोफेसर गफूर कह रहे थे, वली खान साहब कह रहे थे। उन्होंने बनाया है, सियासतदानों का बनाया हुआ आइन है। आज भी तरमीमी का हक उनको है। और अरशद साहब सुन लें, जुडिशल कमीशन में जज साहबान को की जो मंजूरी दी जाती है उसमें मेरे मोहतरम मुकर्रम चीफ जस्टिस साहब और उनके दूसरे जज साहबान के साथ सियासतदान बैठे हुए हैं। पंजाब की नुमाइंदगी सियासतदान कर रहा है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है जो जमहूरियत में कैसे जो हमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है कि आपने तो सियासतदान ही बढ़ाते हैं ना। सियासतदानों के कुछ फैसलों को तस्लीम करें और कुछ फैसलों पर राय दे, ये तो नहीं चलेगा ना। बिल आखिर तारिक अजीम साहब की बात दुरुस्त है। आइन के में तरीकेकार तय है, उसी के मुताबिक सूबे बनेंगे। उनके हटकर, आइन से हटकर तो कोई सूबा बन ही नहीं सकता। और फिर अदालत जो हमारी सुप्रीम कोर्ट वो बैठी है, अगर आइन से नाराज होगा और उससे हटकर कोई सूबे का फैसला किया जाएगा तो कैसे वो फिर क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा सेनेटर तारिक अजीम साहब, अक्सर ये सवाल उठता रहता है कि पाकिस्तान के अवाम की फेट, उनकी किस्मत का फैसला करने का हक किसका है? सिर्फ चंद लोगों का जो कि शायद आपके पंजाब में 30 के करीब होंगे,
वफाकी लेवल पे 17 होंगे, मुख्तलिफ सूबों में उनकी तादाद वेरी करेगी, या उन चंद 100 कानून बनाने वाले मेंबर पार्लियामेंट जो कि पंजाब में भी बैठे हैं, सिंध में भी बैठे हैं, केपी के बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में बैठे हैं, ये उनका इस डिबेट से हम लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं निकल सके? लोगों को ये चीज़ रियलाइज क्यों नहीं हो रही? क्या वजह है? एक इंस्टीट्यूशन ने सबक सीख लिया, दूसरा इंस्टीट्यूशन आखिर ये सबक कब सीखेगा? बड़ी सिंपल सी बात है अरशद शरीफ साहब। देखें, अवाम जो है, जमहूरियत का मतलब ये है कि अवाम खुद सिलेक्ट करते हैं कि ये मेरी फैसला जो है, मेरी किस्मत का फैसला, मुझे मेरी जो लोग हैं मुआशरे को चेंज करने का फैसला मैं इन लोगों पे छोड़ता हूं, मैं अपने वोट के ज़रिए उनको लेके भेजता हूं पार्लियामेंट पे। ये बेसिक एक चीज़ है उस पर। और उसके बाद जो दस्तूर साल असम्बली जो है वो एक दस्तूर बनाती है, एक तरीक़ाकार वज़े करती है कि हम इस दस्तूर के मुताबिक चलाएंगे इस कंट्री को, जो हमारी सोसाइटी है इस तरह रन करेगी। अगर कोई उससे इनहराफ करता है तो एक सुप्रीम कोर्ट है जो डिसाइड करती है कि जो उस वक्त लोगों ने बनाया था कानून, जो आइन बनाया था, आप लोगों ने उसके मुताबिक ये फैसला नहीं किया। इंटरप्रिटेशन का जो है उसका जो हक है वो सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है जी। और आपने जिस तरह कहा जी कौन फैसला करता है उनकी किस्मत का, वो फैसला करते हैं जिनको आप खुद भेजते हैं पार्लियामेंट। ये तो अंडरस्टैंडेबल है, बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन हमारे मुल्क में जिसके पास ये फैसला करने की ताकत आ जाती है उनको ये चीज रियलाइज क्यों नहीं होती? कब रियलाइज होगी उनको ये? देखिए, बेसिकली तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से अभी चल रहा है, जैसे मौलाना बख्श जांडिया साहब ने कहा, और इसी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब ने भी लोगों से ताने भी सुने कि जी आप फ्रेंडली अपोजिशन है, क्यों चलने दे रहे हैं। क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने देखा कि अगर आज आके किसी वजह से पार्लियामेंट को डिलेट किया जाता है, हालांकि एक पार्लियामेंट की लाइफ टेन्योर 5 साल में 1 या 2 या 3 हुकूमतें भी आ सकती हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश हमेशा ये रही कि जमहूरियत को चलना चाहिए, बुरी सही अच्छी सही, ठीक है। अगर नाअहल हुकूमत है, नेक्स्ट टाइम लोग जो है चेंज कर देंगे थ्रू देयर वोट, दूसरे लोग आ जाएंगे, लेकिन इसको ड्रेल नहीं होने देना चाहिए। तो लोगों ने तो फैसला दे देते हैं कि हम इन नुमाइंदे हमारे हैं, ये जो करेंगे हम उसको फॉलो करेंगे, अगर ये ठीक नहीं करेंगे तो हम इनको वोट आउट कर देंगे नेक्स्ट टाइम। अब अनफॉर्चुनेटली बात है कि कुछ लोग जो हैं वो जानबूझ के इस सिस्टम को नहीं चलने देते और इसको इस वजह से प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट होती है। लेकिन बहरहाल अगर हर अदारा जो है अपनी जो है बाउंड्रीज जो है वो जाने और बाउंड्रीज के रहते हुए अपने बाउंड्रीज के अंदर जो तरीकाकार है, जो इसको एक्सेप्ट किया गया है कानून में और आइन में दिया गया है, उसके मुताबिक चले तो मेरा ख्याल प्रॉब्लम कोई नहीं होनी चाहिए। मौलाना बख्श जांडिया साहब, अक्सर क्रीज से निकल के बाउंड्री के बाहर छक्के लगाने की आदत होती है और उन्हीं को होती है जो मास्टर स्ट्रोक खेलना जानते हैं, और अक्सर ये काम वहां पे होता है जहां पे ताकत का नशा हो। ताकत में जो लोग बैठे होते हैं, जिन पे लोगों का इत्मीनान आ जाता है एक दफा, जब वो इसको एक्सीड करते हैं तो ये सिलसिला कब रुकेगा और कैसे रुकेगा? और आप क्या देख रहे हैं हालात के, कोई इसमें यू टर्न आ रहा है, कुछ चेंजेस आपको नजर आ रही हैं? पूरी दुनिया में ये तरीक़ेकार है, और इस दुनिया में हमसे भी कहीं मुश्किलात में गिरी हुई कौमें थी, उन्होंने भी यही तरीका अख्तियार किया, एहतसाब का भी और मुल्क चलाने का भी। पूरी दुनिया में अवाम के मामलात अवाम के नुमाइंदे चलाते हैं, गलत हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, उनका तरीक़ाकार है, एक टाइम है, उस टाइम पे फिर अवाम फैसला करेगा। मैं कहता हूं अब अगर जमहूरियत रूह के मुताबिक आए, जमहूरियत तसलसल के साथ आए, तो कोई भी आदमी, कोई भी जमायत, कोई भी ग्रुप अवाम से झूठ नहीं बोल सकेगा, बिलाखिर वो झूठ की कीमत अदा करेगा। दुनिया में तो ये तरीक़ेकार है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस दुनिया के तयशुदा तरीक़ेकार से हटकर अवाम के मामले की चलाने की कोशिश की गई तो क्या हुआ? मुल्क टूट गया। सूबों के अब भी सूबों के दरमियान बदगुमानियां पैदा हुई। आप देखें, सरबराह ममलकत पे इल्जाम लगे कि वो मुल्क आइन के खिलाफ, तो अलग आइन तोड़ने की बातें की गई। यह भी कहा गया कि आइन है क्या, इतने सफाती किताब है। फिर 3-4 बार आइन को मनसूख कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। यह हमारे यहां है। लेकिन एक अरशद साहब, एक तजुर्बा हो चुका कि दुनिया के तय किए हुए तरीक़ेकार से हटकर कोई फैसला करोगे तो अवाम में आसानियां पैदा नहीं करोगे, मुश्किलात पैदा करोगे। ठीक कहा मेरे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कि जब भी मार्शल आती है, जब भी आमरीत आती है, वो ये कहने आती है कि सियासी हुकूमत, सियासी लोग नाकाम हो चुके हैं, अब तरी आ गई है, मैं फलाह लाऊंगा, बेहतरी लाऊंगा। आते बेहतरी के नाम से है, लेकिन जाते हैं और बिगाड़ तो करके जाते हैं। अच्छा, कई गुना इजाफा करते। मैं सेनेटर साहब से भी एक सवाल करता चलूं, जो मुल्क में हालात बन रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, सिक्योरिटी के खदशात हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला भी उनकी तरफ इशारा करते हैं, आपकी हुकूमत भी पॉइंट आउट करती है। और कराची में जब वोटर वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो हमने देखा कि टारगेट किलिंग में भी इजाफा आ गया।
ان حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے پروسیسز وقت پہ مکمل ہو جائیں گے، سیکیورٹی کے جو خدشات ہیں ان پہ ہم قابو پا لیں گے، اور اس کو ایکسکیوز بنا کے جو الیکشن ہیں اس کو ڈیلے نہیں کیا جائے گا، یا جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے جس پہ آپ کے مذاکرات بھی چل رہے ہیں حکومت کے ساتھ، اس پہ کوئی شب خون نہیں مارا جائے گا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ کسی چیز کو بھی آپ نے جو لفظ استعمال کیا ایکسکیوز نہیں بنایا جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیں کراچی میں جو بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ التوا کرنے کی۔ دیکھیں ملک میں کئی ممالک ایسے میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، ہم سے زیادہ پرابلم میں گھرے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بہرحال وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں۔ تو میرا تو یہی خیال ہے کہ کوئی ایسا ایکسکیوز جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی عوام کو ایکسیپٹیبل ہوگا۔ عوام نے بہت عرصے کے بعد پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ان کو آپ ان کا حق دینے جا رہے ہیں، وہ اپنا فری اینڈ فیئر طریقے سے الیکشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ آج بھی جو الیکشن کمیشن ہے سب کا اعتبار ہے اس کے اوپر، اور جو پارٹیز ہیں وہ اپنا منشور لے کے جائیں عوام کے پاس، اور یہی عوام چاہتے ہیں۔ کسی قسم کا جو ایکسکیوز ہے، لیم ایکسکیوزز ہوں گے، جھوٹا ہوگا ایکسکیوز ہوگا، اگر وہ جائیں گے کہ کسی طریقے سے اس کو التوا کر دیا جائے، ڈیلے کر دیا جائے، مجھے امید ہے کہ مولا بخش چانڈیو صاحب بھی ایگری کریں گے، ان کی پارٹی بھی ایگری کرے گی، اور اگر دونوں مین پارٹیز جو ایگری کر لیتی ہیں کہ یہ الیکشن ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی ریزن ہے الیکشن۔ جی منسٹر صاحب، آپ ایگری کر رہے ہیں اس سے کہ جو ملک میں سیکیورٹی حالات ہیں اس کو ایکسکیوز نہیں بنایا جائے گا؟ طارق صاحب نے آج جتنی باتیں کی ہیں ہم سب تقریباً اتفاق کر رہے ہیں ان باتوں پہ، لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، صرف دو بڑی پارٹیاں نہیں، پاکستان کے تمام سیاستدان، اب افراد چند ہیں ان کو چھوڑیں، تمام سیاستدان، تمام سیاسی پارٹیاں، پاکستان کی میڈیا، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے افواج، سب کے سب طے کر چکے ہیں کہ وقت پر الیکشن ہو، اور ہماری حکومت وہ تو لائن یہی اختیار کی ہے جس پہ پاکستان کے سب ادارے حکومت کی اس کی بات کو تسلیم کرنے لگے، کر دیے ہے کہ جمہوریت کو بحال کرنا ہے، جمہوریت کو چلانا ہے، سب کا اتفاق ہے۔ اچھا منسٹر صاحب اب دیکھیں دو بڑی پارٹیاں، آپ کا اور سینیٹر طارق عظیم صاحب کا تقریباً سبھی پوائنٹس پہ اتفاق ہے، ناظرین نے بھی دیکھا، میں بھی دیکھ کے اس حسن اتفاق پہ تھوڑا سا حیران ضرور ہوا ہوں، لیکن اچھی بات ہے، جمہوریت کا حسن یہی ہے۔ آپ یہ بتائیں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس میں آپ کے اور نون لیگ کے معاملات طے کیوں نہیں پا رہے، اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کی آپ تاریخ کیا دے رہے ہیں؟ خبر تو دیتے جائیں۔ کچھ لوگ میرے یہاں بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ ان کا اختیار اتنا نہیں چلتا، ہو سکتے ہیں، میں نہیں کہتا، انسان ہے وہ بھی، لیکن نون لیگ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کچھ لوگ ہیں جن کو وہ پالیسی اچھی نہیں لگتی اداروں اور جمہوریت کو چلانے کی، ان کے مزاج سے ابھی خوشبو نہیں گئی امرت والی، وہ آج بھی وہی راستہ اختیار کرتے ہیں، اور اب مجھے آج افسوس ہوا ہے، میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں، ایسے کہہ دیا کہ مفاہمت نہیں ہوگی، الیکشن کمیشنر پر ہو سکتی ہے، ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ انشاءاللہ اس حکومت کے سنیں تو صحیح، آپ سنیں تو صحیح، اس حکومت کے اور اس کے اتحادیوں اور اس کا میرے قائد کی تدبر سے انشاءاللہ اس میں بھی مفاہمت ہوگی۔ ایسی فضا قائم نہ کریں، یہ بھی خواہشیں ہیں، ان کی خواہشیں میاں صاحب نے بھی، بڑے میاں صاحب نے بھی، اور ہمارے قائد نے بھی، اور پاکستان کی میڈیا اور دوسرے اداروں نے بھی کمال کر دیا ہے۔ ان سارے تبصروں کے باوجود معاملہ چل رہا ہے، مجھے امید ہے، میں پر امید ہوں اپنی اس پوری قیادت سے، پورے سیادت سے، انشاءاللہ تعالی اس عبوری حکومت کے حوالے سے بھی اتفاق ہوگا، اتفاق ہو جائے گا۔ سینیٹر طارق عظیم صاحب اتفاق دیکھ رہے ہیں آپ ہوتا ہوا؟ جی انشاءاللہ جیسے وقت آئے گا آفیشل ٹاکس جب ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جمہوریت کو اس ملک میں روح کے مطابق لانا ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ جب وقت آئے گا، جیسے یہ اپنی پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی، وہ ایک سرٹن گیون ٹائم ہے، 2 دن کے اندر انہوں نے ایگری کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں جی جیسے پارلیمنٹ تحلیل ہوتی ہے اس کے بعد جو طریقہ کار لے ڈاؤن ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس یعنی کہ پرائم منسٹر صاحب آپس میں کہ کس تاریخ جی ابھی تک تو کوئی جو فارمل ٹاکس نہیں ہوئی، جب ہوں سینیٹر طارق عظیم صاحب اور منسٹر مولا بخش چانڈیو صاحب دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین ایک بہت اہم بات آج کے پروگرام میں ہوئی کہ تمام اداروں کو اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے، کریز سے باہر نکل کے چھکے کوئی زیادہ نہیں لگانا چاہیے، بڑا سینسٹیو ٹائم ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنے، ناظرین اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔